دیکھ یہ ہنستا ہوا موسم، از قلم ام لیلا، آخری قسط۔ جیسے ہی کار گھر کے سامنے رکی، ضروا نے گیٹ کھلنے کا انتظار کیے بنا اپنی طرف کا ڈور کھولا اور پیر پٹکتی اندر جانے لگی۔ او ہو، اتنا غصہ! انصر اسے جاتا دیکھ رہا تھا، اور جیسے ہی گارڈ نے گیٹ کھولا وہ کار اندر لے آیا اور جلدی سے اترا اور ضروا کے پیچھے بھاگا۔ وہ کچن میں تھی، اسے دیکھ کے منہ پھیر لیا اور فریج سے پانی کی بوتل نکالی اور چیئر پر بیٹھی۔ انصر اپنی مسکراہٹ دبائے بولا، ایک گلاس مجھے بھی دینا۔ اٹھی اور اس کے سینے میں زور سے اپنی ایک انگلی مار کے بولی۔ بہت چہک رہے تھے اس سے۔ انصر اس وار کے لیے تیار نہ تھا۔ لڑکی اتنے زور سے کوئی مارتا ہے؟ وہ اپنے سینے کو سہلاتے ہوئے بولا۔ کیوں بٹھایا اسے فرنٹ سیٹ پر؟ اس کا چہرہ اب بھی لال ہو رہا تھا۔ یار میں نے کہاں بٹھایا، وہ خود ہی بیٹھ گئی۔ اب کیا مہمان کو کہتا کہ اترو، یہاں میری بیگم بیٹھیں گی؟ وہ اپنی ہنسی کنٹرول کرتا بولا۔ اس وقت انصر بھول گیا تھا کہ وہ ضروا سے ناراض تھا، اور ضروا کو بھی یاد نہیں تھا کہ اسے تو انصر کو منانا تھا، نہ کہ ناراض کرنا تھا۔ ان کی نوک جھونک جاری تھی کہ آنٹی نے اسے آواز دی۔ وہ غصے سے اسے دیکھتے ہوئے وارننگ دی، دیکھ لوں گی۔ ہاں دیکھ لینا۔ انصر بھی پانی پیتا بولا، لو بھلا آج تک شادی سے پہلے کسی کو اس نظر سے نہ دیکھا سوائے اس کے، اور یہ ہے کہ… انصر کو پھر غصہ آ گیا۔ آنٹی نے رانیہ کو کمرہ دکھانے کا بولا۔ جی آنٹی، وہ نہایت تمیز سے بولی اور رانیہ کو دیکھتی بولی، چلے رانیہ آپی۔ وٹ آپی؟ اس کو جھٹکا لگا۔ کیوں آپی، کیا ہوا؟ وہ معصومیت سے آنکھیں پٹ پٹا کر پوچھنے لگی۔ تم میریڈ ہو اور مجھے آپی کہہ رہی ہو؟ وہ اب بھی حیرت میں تھی۔ وہ آپی، میں آپ سے تو کافی چھوٹی ہوں۔ اصل میں انصر کو مجھ سے پہلی نظر میں محبت ہو گئی تھی، تو انہوں نے جلدی شادی کی ضد کی۔ وہ اسے جلانے کو بولی تو رانیہ اپنا غصہ دباتے بولی، مجھے سب رانی کہتی ہیں، تم بھی یہی کہو گی، اوکے؟ جی سمجھ گئے رانی آپی۔ اب کی بار رانیہ نے غصے سے اسے دیکھا تو وہ آگے ہولی، آئے میں آپ کو آپ کے روم میں چھوڑا۔ وہ اسے کمرے میں پہنچا کے آئی۔ رانیہ انصر کے ماموں کی بیٹی تھی اور اس کی حرکتوں سے لگ رہا تھا کہ انصر پہ اس کا کرش تھا۔ اس کی آنکھوں میں ضروا نے بہت کچھ دیکھ لیا، اوپر سے ضروا کے ساتھ وہ عجیب بیہیو کر رہی تھی۔ سب سمجھتی ہوں میڈم، وہ دل میں بولی۔ ڈنر پہ وہ سب جمع تھے۔ ضروا کھانا لگوانے میں مصروف تھی۔ اس نے دیکھا وہ انصر کے ساتھ والی سیٹ پہ بیٹھی ہوئی تھی۔ ضروا کا خون جل گیا۔ اب اس کی چیئر پہ تو وہ قبضہ جما چکی تھی، مجبوراً وہ سامنے والی سیٹ پہ بیٹھی۔ ان دونوں کو گھورے جا رہی تھی۔ انصر اسے ڈشز پیش کر رہا تھا اور ضروا منہ سجائے دیکھے جا رہی تھی۔ او انصر، اب بس بھی کرو، کتنا کھلاؤ گے مجھے؟ وہ ہنستی ہوئی اس کا ہاتھ پکڑ کر بولی۔ تو ضروا کو اچھو لگ گیا۔ انصر نے اسے پانی کا گلاس دیا۔ وہ پانی پیتے ہوئے انصر کو خوفناک نظروں سے دیکھنے لگی۔ کھانا تو اس سے کھایا ہی نہ گیا۔ وہ بہانہ کرتی اٹھی تو انصر بھی اس کے پیچھے آ گیا۔ میں دیکھتا ہوں شاید ضروا کے گلے میں تکلیف ہو رہی ہے، وہ کہتا اٹھا۔ وہ کچن میں تھی۔ کیا ہوا ضروا، آر یو اوکے؟ وہ قریب آیا۔ کیوں، مجھے کیا ہونا ہے؟ وہ کاٹ کھانے کو دوڑی۔ کیا ہو گیا، کچھ تو بتاؤ، کھانا کیوں نہیں کھا رہی؟ کھانا آپ اس پرکٹی کو کھلائیں، وہ غصے سے بولی۔ کیا، کس کو؟ انصر پہلے تو نہیں سمجھا، اور جب سمجھا تو زور سے ہنسنے لگا۔ پرکٹی؟ ہاں، وہ اب بھی ہنس رہا تھا۔ جواب میں ضروا نے اس کی نقل اتاری۔ ہاں، بڑی ہنسی آ رہی ہے جناب کو، وہ جھگڑالو عورتوں کی طرح ہاتھ نچا کے بولی اور جانے لگی۔ انصر نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ چھوڑے میرا ہاتھ، وہ غصے سے بولی تو انصر نے ہاتھ چھوڑ دیا اور لب غصے سے بھینچ لیے۔ ضروا جو اچانک ہاتھ چھڑانے پر حیران تھی وہیں کھڑی رہ گئی اور انصر چلا گیا۔ ہائی، یہ کیا ہو گیا مجھ سے؟ پھر سے ناراض کر دیا اس کو۔ اس نے اپنا سر پیٹتے ہوئے کہا، یہ سب اس میسنی رانی کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ وہ اپنے بیڈ روم کی طرف جانے لگی۔ انصر کمرے میں آیا تو صوفہ نہ پا کے شاکڈ ہوا۔ کہاں گیا صوفہ؟ وہ پوچھنے لگا۔ وہ اصل میں مہمانوں کی وجہ سے دوسرے کمرے میں شفٹ کروا دیا ہے، وہ بولی۔ اب میں کہاں سوؤں گا؟ وہ اس کے سر پہ کھڑا پوچھ رہا تھا۔ وہ آپ بیڈ پہ؟ وہ بیڈ کی طرف اشارہ کرتی بولی۔ اور تم کہاں سو گی؟ وہ سینے پہ ہاتھ باندھتے پوچھ رہا تھا۔ اس نے تھوک نگلا، میں بھی بیڈ پہ، سر جھکائے بولی۔ انصر اسے گھورتا ہوا بیڈ پہ جا کے کونے پہ لیٹ گیا۔ لائٹ آف کر دو، وہ لیٹتے ہوئے بولا۔ اس نے لائٹ آف کی اور ایک کونے میں لیٹ گئی۔ انصر نے اس کی طرف پیٹ کی ہوئی تھی۔ انصر، اس نے جواب دیا۔ آپ ناراض ہیں؟ نہیں، مختصر سا جواب آیا۔ کیوں؟ پھر سوال۔ کیونکہ مجھے سخت نیند آ رہی ہے، وہ جمائی لیتا ہوا بولا۔ ضروا نے بھی آنکھیں موند لی۔ کلی کو پارلر لے کے جانے کے لیے آنٹی نے اس کو کہا، اور اس کا دل بالکل بھی نہیں کر رہا تھا کچھ بھی کرنے کو۔ مرتی کیا نہ کرتی، جانا تو تھا اس کو۔
آج مہندی اور نکاح تھا اور رخصتی بھی آج ہی ہونی تھی۔ صبح جب لڑکیاں آئی تھی پارلر سے کلی کو مہندی لگانے تو اس نے بھی ایک لڑکی کو اپنا ہاتھ آگے کیا اور کہنے لگی بہت اچھی مہندی لگانا اور بیچ میں میرے ہسبینڈ کا نام لکھنا ہے۔ وہ اسے سمجھانے لگی، ٹھیک ہے باجی آپ نام بتائیں، میں سینٹر میں جگہ چھوڑ دوں گی۔ اس نے مہندی لگانا سٹارٹ کیا۔ تقریباً 1 گھنٹہ لگا، دونوں ہاتھوں میں مہندی لگ چکی تھی، بیچ میں انصر کا نام لکھا تھا۔ وہ بہت پیار سے دیکھ رہی تھی اس کے نام کو۔ انصر ابھی باہر سے آیا تھا، اس کے پاس آیا اور ایک شاپنگ بیگ اس کی طرف بڑھایا، یہ تمہارے لیے۔ وہ اسے دیکھتا ہوا ہلکا سا مسکرایا۔ ذروہ اسے دیکھ کے کھلکھلائی اور اپنے ہاتھ آگے کر دیے۔ میں نہیں لے سکتی، میرے ہاتھوں میں مہندی لگی ہے، وہ دکھاتے ہوئے بولی۔ انصر اس کے ہاتھوں کو دیکھنے لگا۔ اسے یاد آیا کہ جب شادی میں اس کے ہاتھوں میں مہندی لگائی گئی تھی اس نے کہا تھا اسے نفرت ہے مہندی سے۔ تمہیں تو پسند نہیں تھا نا یہ سب؟ وہ مہندی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا اور گہری نگاہوں سے اسے دیکھتا رہا۔ ذروہ بھی اسے دیکھتی رہی۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ اسے کیا یاد آ گیا تھا۔ انصر، وہ اداسی سے مسکرائی، میں نے خود لگوائی ہے آپ کے نام کی مہندی، یہ دیکھیں۔ اس نے نام کی طرف اشارہ کیا۔ انصر نے دیکھا اور بھاری آواز میں بولا، ذروہ تمہیں یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں، مجھے کوئی شکایت نہیں تم سے۔ اگر تم لوگوں سے ڈر کے یہ سب کر رہی ہو تو یقین مانو۔ وہ اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے بولا، میں لوگوں سے بالکل نہیں ڈرتا۔ تمہیں جو چیز ناپسند ہے تم وہ کیوں کر رہی ہو؟ میری طرف سے کوئی تمہیں کچھ نہیں کہے گا، کسی نے کچھ کہا تو میں ہوں نا، میں سب کے جوابات دوں گا۔ یہ کہہ کے وہ رکا نہیں۔ انصر، وہ اسے روکنے لگی مگر اس کی آواز ہی نہیں نکلی۔ ذروہ دلہن کے ساتھ میرج ہال میں پہنچی تھی، دلہن کو سہارا دیتی آ رہی تھی۔ کلی کی کزن اور فرینڈز بھی آ گئیں تو وہ وہاں سے دور ہوئی۔ اب اس میں اتنی جان نہیں تھی کہ وہ فوٹو شوٹ تک کھڑی رہتی۔ آج اس نے بہت پیارا لہنگا پہنا تھا جو بقول انصر کے آنٹی نے اس کے لیے آرڈر کیا تھا۔ پستہ گرین لہنگا چولی میں لائٹ پنک بھاری دوپٹہ پہنے، میچنگ گہنے سجائے، وہ سب کی نظروں کا مرکز بنی ہوئی تھی، مگر اس کی نگاہیں تو انصر کی متلاشی تھیں۔ آخر وہ بھی نظر آ ہی گیا۔ اسے دیکھ کے وہ مسکرائی۔ ابھی وہ اس کی طرف لپکی ہی تھی کہ اس سے پہلے رانیہ اس تک پہنچی اور اس کا بازو پکڑا جیسے ان کا ایجاب و قبول ہونے والا ہے۔ وہ اسی کی طرف دیکھ رہی تھی۔ انصر کی نظریں بھی ٹکرائیں۔ اس نے بازو چھڑوایا اور اس کی طرف آنے لگا۔ ذروہ سنو تو، ایسا کچھ نہیں ہے جیسا تم سمجھ رہی ہو۔ وہ اس کا بازو پکڑے اس کے کان کے پاس سرگوشی کرنے لگا۔ میں کچھ نہیں سمجھ رہی انصر، آپ پریشان نہ ہوں، پلیز کیری آن۔ وہ اپنا بازو چھڑا کے جانے لگی اور ایک ٹیبل پہ بیٹھی اپنی مہندی کو دیکھنے لگی۔ انصر بھی اس کے ساتھ آ کے بیٹھا اور اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیے۔ وہ اس کی مہندی کو غور سے دیکھتا رہا۔ بہت خوب جناب، میرا نام تو بہت چھوٹا سا لکھوایا ہے۔ وہ شوق ہوا، کیونکہ میرا ہاتھ ہے کسی اود بلاؤ کا نہیں۔ وہ جل کے بولی، اچھا تم ویسے کسی اود بلاؤ سے کم نہیں ہو۔ وہ اسے اپنی کوہنی مارتا ہوا بولا اور ہاتھ ابھی تک اس کے ہاتھوں میں تھے۔ انصر، میں آپ سے کچھ کہنا چاہتی ہوں۔ وہ جلدی سے بولی، ہاں کہو۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا بولا، انصر میں آپ سے کیا ذروہ؟ وہ رکی تو انصر جھٹ سے پوچھنے لگا، اس نے تھوک نگلا، ہاں بولو نا۔ اس کی گرفت ہاتھوں میں مضبوط ہوتی جا رہی تھی۔ انصر، یہاں کیا کر رہے ہو؟ اچانک رانیہ نے اسے آواز دی اور اس کا ہاتھ چھڑوایا ذروہ کے ہاتھوں سے۔ چلو نا، وہاں سب بلا رہے ہیں انصر۔ وہ اسے زبردستی کھینچتی لے گئی جبکہ وہ بس ذروہ کو ہی دیکھے جا رہا تھا۔ اس پرکٹی کی اتنی ہمت کہ میرے ہاتھوں سے اس کا ہاتھ چھڑوا کے لے گئی۔ ذروہ سخت غصے میں تھی۔ وہ بھی انہی کی طرف جانے لگی جہاں انصر کو زبردستی لڑکے ڈانس فلور پر لے گئے تھے اور وہ اور شارق کسی گانے کی دھن میں ناچ رہے تھے۔ انصر کو بہت ہنسی آ رہی تھی، اس نے کبھی ڈانس نہیں کیا تھا۔ شارق اسے واپس نہیں جانے دے رہا تھا۔ ذروہ نے دیکھا رانیہ بھی ٹھمکے شمکے لگاتی انصر کے قریب ہونے لگی اور اس کا ہاتھ پکڑ کے ڈانس کرنے لگی۔ اس کی تو میں ذروہ دانت کچکچاتی ڈانس فلور پر آئی اور انصر کے قریب سے گزرتے ہوئے رانیہ کے پیر پہ اپنا پیر دے مارا۔ آؤچ! رانیہ نے اپنا سر پکڑ لیا۔ ذروہ کی ہیل بھی کافی شارپ تھی۔ اوہو رانیہ آپی، کیا ہوا آپ کو؟ وہ پوچھنے لگی۔ آہ، کسی نے میرا پیر کچل ڈالا، اف! وہ لنگڑاتی نیچے اتری۔ ذروہ اسے سہارا دینے لگی۔ شکر ہے انصر نے یہ حرکت نہیں دیکھی۔ شادی کی گہما گہمی ختم ہو چکی تھی۔ سارے مہمان اپنے گھروں کو واپس جا چکے تھے سوائے رانیہ کے۔ کلی کو رخصت ہوئے آج تیسرا دن تھا۔ عجیب سی اداسی تھی گھر میں۔ گھر کا ایک فرد بھی کہیں چلا جاتا ہے تو گھر سائیں سائیں کرنے لگتا ہے۔ آنٹی، انکل، انصر سب اداس تھے۔ ذروہ پریشان تھی کہ رانیہ کب واپس جائے گی۔ وہ ایک پل بھی انصر کو اکیلا نہیں چھوڑتی تھی۔ اس کا بس نہیں چلتا تھا
کہ اس آفت کو کہیں غائب کر دے۔ ہر وقت اسے کہیں نہ کہیں جانا ہوتا تھا، کبھی اس رشتہ دار کے یہاں کبھی اس کے۔ وہ پک گئی تھی اس کی ان عادتوں سے۔ شادی کے دن تو اس نے رانیہ کو وہ مزہ چکھایا تھا کہ ولیمے میں بھی وہ ایک ہی جگہ پہ بیٹھی رہی تھی کیونکہ اس کا پیر زخمی تھا۔ اف، توبہ توبہ، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وہ شرمندہ تھی پر اس کی حرکتیں ہی ایسی تھیں۔ ضروا نے آج کاٹن کا یلو کلر کا پرنٹڈ فراک پہنا تھا، اس میں وہ بہت کھلی کھلی لگ رہی تھی، لمبے بالوں کو پونی میں قید کیا ہوا تھا۔ انصر اسے نیچے آتا دیکھ کے مبہوت رہ گیا۔ انصر روز اس کا ایک نیا روپ دیکھتا تھا، وہ روز روپ بدلتی تھی کسی اپسرا کی طرح۔ یلو کلر میں اس نے پہلی بار اسے دیکھا تھا، زرد گلاب کی طرح نکھری نکھری لگ رہی تھی۔ وہ لان کی طرف جانے لگی تو انصر نے پکارا، ضروا جی۔ وہ اچانک مڑی تو لمبی پونی بھی لہرائی۔ کہاں جا رہی ہو؟ وہ بات کرنے کی غرض سے پوچھنے لگا۔ تازی ہوا کھانے، یہاں میرا دم گھٹ رہا ہے، ضروا نے کہا۔ واقعی میں رانیہ کی وجہ سے اس کا دم گھٹنے لگتا تھا۔ وہ وہیں لان میں کھڑی تھی پھولوں کے پاس، وہ خود بھی ایک پھول لگ رہی تھی۔ انصر اس سے بات کرنا چاہتا تھا لیکن وہی باتیں یاد آتی تھیں، وہیں اس کی نفرت۔ اب بھی وہ بری یادیں لے کر جانا نہیں چاہتا تھا۔ وہ عہد کر کے آیا تھا کہ اس سے کوئی توقع نہیں رکھے گا، نہ کوئی اظہار کرے گا، نہ اس کے بدلے میں اس کی نفرت سہنی پڑے گی۔ مگر اب کی بار اس کا بدلہ بدلہ انداز دیکھ کر وہ حیران بھی تھا، لیکن وہ سمجھ رہا تھا کہ وہ دنیا دکھاوے کو یہ سب کر رہی ہے۔ وہ اس کا سجنا سنورنا، اس کا مہندی لگانا، اس کا چوڑیاں چھنکانا، مسکرانا، کھلکھلانا، بہت کچھ الگ الگ تھا۔ یہ ضروا تو کوئی اور ہی لڑکی لگتی تھی۔ وہ سوچوں میں گم تھا۔ پہلے دن جب وہ آیا تھا، ضروا کو سجا سنورا دیکھا تو وہ ٹھٹکا تھا۔ پھر اس کا مسکرا کے بات کرنا، اس کا نرم لہجہ، اسے بہت کچھ سمجھ آ رہا تھا۔ کیا وہ واقعی بدل گئی ہے؟ کیا وہ مجھ سے محبت کرنے لگی ہے؟ یا وہ یہ سب مجبوراً کر رہی ہے، جیسے بہت سی لڑکیاں کرتی ہیں؟ اپنے انچاہے شوہروں سے محبت کا اظہار کرنا ان کی مجبوری ہوتی ہے۔ نہیں ضروا، میں ان مردوں میں سے نہیں ہوں جو عورتوں کی مجبوری سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ مجھے جھوٹی محبت نہیں چاہیے۔ میں تمہاری نفرت برداشت کر لوں گا، مگر میرا ضمیر یہ گوارا نہیں کرتا کہ ایک مجبور لڑکی پہ اپنا حق جماتا جاؤں۔ وہ اٹھا، لمبے لمبے ڈگ بھرتا لان عبور کر گیا۔ وہ پارک کی طرف جا رہا تھا جہاں اس کی محبت کی شروعات ہوئی تھی۔ کل کے اندیشوں سے خود کو آزاد نہ کر، دیکھ یہ ہنستا ہوا موسم، یہ خوشبو کا سفر۔ کافی دیر تک وہیں ٹہلتا رہا۔ شام ہو چکی تھی۔ وہ واپس جانے کے لیے پلٹا اور تھکے تھکے قدموں سے چلتا ہوا گھر آ گیا جہاں ضروا اس کا انتظار کر رہی تھی۔ کہاں تھے آپ اتنی دیر سے انصر؟ وہ اس کے آگے آئی۔ انصر نے ایک نظر اسے دیکھا اور جواب دیا، کہیں نہیں، اور اندر چلا گیا۔ وہ دیکھتی رہ گئی۔ ضروا نے اچانک زور کی چیخ ماری تو انصر بھاگتا ہوا آیا۔ کیا ہوا ضروا؟ وہ پریشان ہوا۔ میرا پیر، وہ پھر چلائی۔ آخر ہوا کیا؟ کچھ تو بتاؤ۔ وہ قریب آیا۔ ضروا لان میں بیٹھی اپنا پیر پکڑ کے ہائے وائے کیے جا رہی تھی۔ وہ میں پودوں کو پانی دے رہی تھی تو لان میں مٹی تھی، وہاں پھسل گئی۔ ہیں؟ لان میں کیسے پھسلی؟ انصر کو شک ہوا۔ وہ مسکرائی تھی۔ اوہو، آپ سوال جواب کریں گے یا مجھے اٹھائیں گے بھی؟ صحیح۔ وہ پھر سے درد کی شکایتیں کرنے لگی۔ اچھا اپنا ہاتھ دو۔ انصر نے اسے کھڑا کرنے کی کوشش کی۔ میرا پیر مڑ گیا ہے، میں کیسے اٹھ سکتی ہوں؟ آنکھیں پٹ پٹاتی کہنے لگی۔ تو وہ پوچھنے لگا، تو یہ کہ آپ مجھے اٹھا کے بیڈ روم تک لے جائیں پلیز۔ بہت درد ہو رہا ہے، وہ معصومیت سے بولی۔ کچھ دیر تو انصر اس کو دیکھتا رہا، پھر اسے اپنی باہوں میں اٹھا لیا اور لاؤنج سے گزرا تو رانیہ بڑا سا منہ کھولے انہیں دیکھ رہی تھی۔ ضروا نے رانیہ کو دیکھ کے انصر کو کہا، انصر ذرا آرام سے چلیں، مجھے درد ہو رہا ہے۔ اوہو، میں کون سا دوڑ رہا ہوں؟ انصر سیڑھیاں چڑھتا ہوا بولا۔ اپنے بیڈ روم میں پہنچے تو ضروا نے مسکرا کے انصر کو آنکھ ماری۔ انصر نے اسے بیڈ پہ پٹخ دیا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ وہ ناٹک کر رہی تھی۔ یہ کیسا مذاق تھا؟ وہ سینے پہ ہاتھ باندھے اسے گھور رہا تھا۔ جب شوہر اپنی بیوی سے اجازت لیے بنا گھر سے باہر آتے جاتے ہیں تو بیوی اس کی سزا تو دے گی۔ اچھا تمہیں پتہ ہے کتنی بھاری ہو تم؟ وہ اسے چڑھانے لگا۔ جی نہیں، میرا ویٹ آپ کے مقابلے میں آدھا ہے۔ وہ مسکرائی۔ سچ سچ بتاؤ، یہ سب تم نے رانیہ کو دکھانے کے لیے کیا نا؟ وہ اپنی مسکراہٹ دبائے پوچھا۔ نہیں، وہ مزے سے بولی، اس کو جلانے کے لیے کیا۔ وہ ہنسی۔ کیا کیا؟ وہ کیوں جلے گی تم سے؟ وہ حیران ہوا۔ وہ یوں کہ وہ آپ یعنی میرے شوہر پر لٹو ہو گئی ہے۔ ضروا نے اس کے گلے میں باہیں ڈال کر کہا، پاگل لڑکی، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اس نے اس کی باہوں سے خود کو آزاد کیا اور اٹھ کے جانے لگا۔ ضروا جو بہت خوش تھی، اس کا تو خون جل گیا۔ کیا مجھے معافی نہیں مل سکتی؟ وہ اچانک بولی۔
وہ چونکا. کس بات کی معافی؟ ہر اس بات کی، ہر اس تکلیف کی جو میں نے آپ کو دی. وہ دل شکستہ تھی. انصر اسے غور سے دیکھنے لگا. ذروہ، اس نے پکارا. جی. وہ ہمتاً گوش ہوئی. میں تم سے ناراض نہیں ہوں، بس مجھے تمہاری جھوٹی محبت نہیں چاہیے، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ تم مجھ سے رشتہ مجبوراً قائم کرو تاکہ لوگوں کو کوئی سوال اٹھانے کا موقع نہ ملے. وہ کہتا جا رہا تھا. ذروہ سن سی اسے دیکھے جا رہی تھی. وہ کیا کہہ رہا تھا؟ جھوٹی محبت؟ آپ کو میری محبت جھوٹی لگتی ہے انصر؟ میں نے آپ کی محبت کو ٹھکرایا ضرور تھا انصر، مگر کبھی جھٹلایا نہیں تھا. میں نے کبھی آپ سے نہیں کہا کہ آپ مجھ سے جھوٹی محبت کرتے ہیں. وہ چلا پڑی تھی. انصر اس صورتحال سے پریشان ہو گیا. میرا وہ مطلب نہیں تھا ذروہ. وہ اسے پرسکون کرنا چاہتا تھا. نہیں، آپ کا یہی مطلب تھا انصر. آپ نے میری آنکھوں میں نہیں دیکھی میری چاہت. میں نے ہر سزا دی خود کو آپ کے جانے کے بعد. آپ کی محبت نے میرا دل جیت لیا. میری نفرت ہار گئی اور آپ کی محبت جیت گئی. اور آج آپ کہہ رہی ہیں کہ میری محبت جھوٹی ہے. وہ سسک رہی تھی. روتے روتے نیچے کارپیٹ پہ بیٹھ گئی. انصر نے اسے شانوں سے پکڑ کے اٹھایا اور بیڈ پہ بٹھایا. نہیں ذروہ، میں نہیں چاہتا کہ تم جیسی لڑکی کسی کے ڈر سے وہ سب کرے جو وہ نہیں کرنا چاہتی. میں بس ہاں آپ تو اب بھی یہی کہیں گے نا؟ وہ پھر سے پھٹ پڑی. میری محبت جھوٹی ہے. آپ مجھے ایسا سمجھتے ہیں انصر؟ آپ کی محبت میں میں نے عمر تک کو بھلا دیا، جس کی خاطر میں نے ہر خوشی اپنے اوپر حرام کر لی تھی. میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ آپ سے اتنی محبت ہو جائے گی مجھے، کہ آپ کی ایک ایک یاد کو میں اپنے سینے سے لگا کے رکھا. اپنی محبتوں کا حقدار آپ کو سمجھا اور آپ ہیں کہ... انصر نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لے لیا اور اسے جھنجھوڑا. ذروہ، میری بات سنو. مجھ سے غلطی ہو گئی. میں تمہاری محبت کو سمجھ نہیں پایا. وہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں اس کا چہرہ لیے ہوئے تھا. ذروہ کے آنسو تھمے. کیسے یقین دلاؤں آپ کو اپنی محبت کا؟ وہ پوچھنے لگی. یہ تو سوچنے کی بات ہے کہ کیسے دلاؤ گی. وہ شرارتی مسکراہٹ سے دیکھنے لگا. انصر، اس نے اس کے بازو میں چٹکی کاٹی. آہ، بدتمیز لڑکی، اپنے سرتاج کے ساتھ ایسا سلوک! وہ مصنوعی خفگی سے بولا. یہ تو کچھ بھی نہیں، آپ کی سزا تو ابھی شروع ہوئی ہے. گن گن کے بدلے لوں گی. وہ بھیگی پلکوں سے دیکھتی ہوئی بولی. بات سنو، اس دن میں نے دیکھ لیا تھا. وہ مسکرایا. کیا دیکھا؟ ذروہ پوچھنے لگی. جب تم نے رانیہ کا پیر کچلا تھا. انصر اپنی ہنسی کنٹرول کرتا بولا. اوہ! اس نے اپنی زبان دانتوں میں دبا کے آنکھیں میچی اور ایک آنکھ سے اسے دیکھا، پھر دونوں کھل کر ہنس دیے. انصر نے اسے اپنی باہوں میں بھرا اور آسودہ مسکرا دیے. آج اپنے اندیشے بھلا کے دونوں نے ہنستا ہوا موسم دیکھا تھا. آپ کو یہ ناول کیسا لگا؟ مجھے ضرور بتائیے گا. مجھے آپ کی فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. شکریہ.